قبر کے اندر عذاب نہیں ہو رہا، کہیں ہو رہا ہے عذاب لیکن قبر کے اندر نہیں ہو رہا. یہ جو بول رہے ہیں کہ عذاب نہیں ہوتا ہے، یہ کیا مانتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں کہ جسم کو عذاب ہو رہا ہے یا مانتے ہیں کہ روح کو عذاب ہو رہا ہے صرف؟ شیخ صاحب یہ مانتے ہیں کہ روح کو عذاب ہو رہا ہے، یا تو روح کو عذاب ہو رہا ہے یا روح کو نیا جسم دیا جا رہا ہے برزخ میں، اس پہ عذاب ہو رہا ہے. یعنی یہ مانتے ہیں کہ جسم کو عذاب ہو رہا ہے، نیا جسم دیا جاتا ہے برزخ میں، جیسا شہید کو سبز تو اس کی کیا دلیل ہے کہ نیا جسم دیا جاتا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ یہ دلیل دیتے کہ جب شہید کی روح کو سبز پرندے کے اندر ڈالا جا سکتا تو اور ایک جسم دینے پہ تو اللہ نہیں، نیا جسم دیا جاتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں نیا جسم دیا جاتا ہے، تو جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا، وہ نیا جسم لے کر کے آئیں گے یا اسی جسم کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ نہیں، کیا مانتے ہیں؟ وہ یہ بولتے کہ شب معراج میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، جو جھوٹ بولتا تھا اس کا سر کچلا. تو نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں، اگر یہ نیا جسم کی بات کر رہے ہیں تو جو قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا نئے جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ نہیں، تب تو روح لوٹائی جاتی نا واپس، وہ یہ مانتے ہیں تب تو یہ جسم سے اٹھایا جاتا. تو جب اس جسم کے ساتھ اٹھایا جا سکتا ہے قیامت کے دن، تو برزخ میں اس جسم پر عذاب کیوں نہیں دیا جا سکتا ہے؟ جی، جب قیامت کے دن اس پرانے جسم سے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل یرید کیسے ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان کو لگتا ہے ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کر سکیں گے، ہم تو اس کی پور تک درست کر دیں گے. تو جب عظامہ کہا ان کی ہڈیاں، بنانا کہا اس کے پور، تو اس کا مطلب اسی جسم کی بات ہو رہی جو دنیا میں موجود تھا. تو جب دنیا کے جسم کو اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے قیامت کے دن، تو اس کو عذاب کیوں نہیں دے سکتا؟ بلکہ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو بنی اسرائیل کی شخص کے بارے میں، کہ اس نے اپنے جسم کو لوگوں کو حکم دیا تھا کہ میرا جسم جلا دیا جائے اور میری راکھ آدھی ہواؤں میں آدھی پانی میں بہا دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو زندہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو نیا جسم دے سکتا تھا، پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نیا جسم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو جمع کیا اور اس کے بعد اس سے سوال کیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے؟ اللہ کی قدرت سے کیا ناممکن ہے؟ مسئلہ یہ ہے جو بھی شعبان بھائی نے اصولی بات کہی نا، کہ جو مسائل عالم برزخ سے متعلق ہیں وہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہوتے. تو کوئی آدمی جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بول دینا جب تک میں دیکھوں گا نہیں مانوں گا نہیں، ان لوگوں کا معاملہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ قبر کھودی جا رہی ہے تو کیونکہ دکھ نہیں رہا ان کو کہ کہاں قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو ان کے حساب سے عذاب ہی نہیں ہو رہا. بھائی وہ عالم برزخ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی سماعت اور بصارت کا ایک محدود دائرہ رکھا ہے جو عالم دنیا میں، جو ہماری دنیا ہے نا، اس میں ہی ممکن ہے. اس دنیا کے پار جو عالم برزخ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے جو برزخ ہے، عالم برزخ کے معاملات ہم پر پوشیدہ رکھے گئے ہیں، وہ امور غیبیہ سے متعلق ہے. جو چیز امور غیبیہ سے متعلق ہوتی ہے ان میں غور و فکر اور تعمق نہیں کیا جاتا، نہ ان کی مروی کسی چیز کو ماننے کے لیے رویت کو شرط قرار دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر ایسا کہا ہے تو ہم کو دکھاؤ. بھائی اگر دکھ جاتا تو امتحان کس بات کا ہوتا؟ پھر تو مومن کافر سب ایک جیسے ہو جاتے. تو اس لیے کیونکہ قبر کھودنے پر ان کو دکھ نہیں رہا کہ عذاب کہاں ہو رہا ہے، تو ہم دیکھیں گے تب مانیں گے. تو یہ تو عجیب سی بات ہے. باقی جہاں شیخ کفایت نے بھی بتایا، حدیثوں کے اندر بھی عذاب قبر اللہ کے رسول چاہتے تو عذاب قبر کے بجائے عذاب برزخ کا بھی سے بھی استعاذہ اور پناہ مانگ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب برزخ سے بچا. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عذاب قبر کہا کہ اللہ تعالیٰ من فتنۃ عذاب القبر میں عذاب قبر کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہے. اس کا مطلب کہ جو عذاب ہوتا ہے وہ قبر میں ہوتا ہے. قبر خود ایک مقام ہے اور وہ عذاب کہاں ہوگا وہ لفظ میں ہی موجود ہے کہ وہ قبر میں وہ عذاب ہوتا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اتنی صریح حدیثیں ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول کی دعائیں ہونے کے باوجود کوئی اس کو تسلیم نہ کرے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں ہم کو دکھاؤ قبر کھود کر کے کہاں عذاب ہو رہا ہے، تو بھائی یہ تو ممکن نہیں ہمارے لیے. اگر یہی آپ دلیل مانگ رہے ہیں تو ایسی دلیل تو نہیں دی جا سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، ایکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.